بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، ہم ہر سال ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں. ہم بڑے حساس ہو کے سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف 72 افراد تھے اور اس میں سے 28 تو ان کی فیملی ممبرز تھے. ہم ان کی مشکلات پر، ہم ان کی قربانی پر گریہ کرتے ہیں اور آج ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. لیکن جہاں ہم اس شخصیت کے طرف اتنی محبت ظاہر کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور فرمایا ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے، جو ان کی فیملی تھی، وہ کون تھے؟ اگر ہم چند ناموں کے علاوہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کی فیملی میں تھے، کتنے ان کے ساتھ کربلا آئے تھے اور کتنے پیچھے مدینہ میں چھوٹ گئے تھے؟ اور اگر ہم ان کی امیجیٹ فیملی کے بارے میں بات کریں تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ازواج، ان کے کتنے ازواج تھے، کتنے بچے تھے، ان کے کربلا سے پہلے اور کربلا کی بعد کس طرح سے زندگی گزری؟ اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم ہسٹری کے یا تاریخ کے پنے پلٹیں گے اور ہم دیکھیں گے امام حسین کی معرفت کی نیت سے کہ ان کے بچے اور ان کی ازواج کون تھے. ہمارے گیسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے آمادہ ہے، تو آئیے سسٹر زہرا رضوی کا استقبال کرتے ہیں. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کا اولاً تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج جڑے. یہاں پر دعوت دینے کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی بالکل، الحمدللہ. ٹھیک. تو جیسا ہمارا ٹاپک امام حسین علیہ السلام کے اولاد پر ہے، تو تمہید باندھنے کے لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جب ہم ازواج کی بات کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے کتنے ازواج تھے اور ان کے نام کیا تھے اور کیا ان کی کوئی بیک سٹوری ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جیسے آپ نے ازواج کے سلسلے میں سوال کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی 4 ازواج ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. ٹھیک. اور اس میں سے جو ایک زوجہ ہے وہ شہر بانو ہے. پہلے ان کا نام شاہ زنان تھا، لیکن مولا کائنات نے جو ہے ان کا نام تبدیل کر کے ان کا نام شہر بانو قرار دیا. ٹھیک. اور ان کی دوسری زوجہ کا نام جو ہے ہمیں ملتا ہے، جو کہ حضرت علی اکبر کی والدہ تھیں. جی. لیلا بنت ابی مرہ. اچھا. لیلا. اور تیسری زوجہ جو تھیں، جیسے کہ ہمیں حضرت علی اصغر کی والدہ کا نام ملتا ہے، رباب بنت امرؤ القیس. اچھا. اور چوتھی زوجہ یہ قضائیہ قبیلہ ہے، وہاں سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کا نام جو بتایا جاتا ہے وہ ہے ام اسحاق بنت طلحہ. ٹھیک. تو یہ سب الگ الگ جگہوں پہ سے آئے تھے؟ جی، الگ قبیلوں سے تعلق تھا ان کا. اچھا. ایک کلابی قبیلے سے، جیسے جناب رباب کلابیہ سے تھیں، اور ایک میں نے آپ کو بتایا ہے قضائیہ، یہ قبیلے سے تعلق تھا ان کا. اور ایک جو ہے وہ اسدی تھی. تو اس طرح سے الگ الگ قبیلوں سے. اور جو جناب شہر بانو ہیں وہ تو باقاعدہ ایک پرنسس بتائی جاتی ہیں. اچھا. جو فارس کا بادشاہ تھا یزدگرد سوم، یزدگرد سوم، ان کی بیٹی بتائی جاتی ہیں. اچھا. جی، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو اگر ہم ان کے بچوں پر آئے اور ان کے بچوں کی بات کریں، ہم مجلسوں میں اکثر سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے جو کربلا میں تھے اور 2 بیٹیاں، ایک جو کربلا میں تھی اور ایک جو پیچھے مدینہ میں رہ گئی تھی. تو کیا اتنے ہی ان کے بچے، یا ہسٹری میں کچھ اور بھی ملتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اولاد کا سوال ہے اس میں مورخین کے درمیان کچھ فرق ہے. اچھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف 5 ہی اولاد تھی. جس نے بھی لکھا ہے اس نے کم سے کم تعداد جو ہے 6 کی لکھی ہے. اچھا. اور زیادہ سے زیادہ تعداد 10 کی لکھی ہے. او جی. تو اس میں جو ہے جیسے فرزندان جو ہیں ان کے جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 4 ہے. فرزندان 4 ہیں، یعنی زیادہ کر کے جو کامن پلیس ہے وہ ہے 4 فرزندان. کچھ مورخین، یعنی بہت کم، ریئر، نادر جو ہمارے مورخین ہیں انہوں نے جو ہے کچھ زیادہ بھی لکھ دیا ہے، بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 اور 10 کے درمیان زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے. تو اس میں جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے چوتھے امام ہیں. جی بالکل. امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ جو امام کے فرزند شہید ہوئے کربلا میں، جن کو علی اکبر کے نام سے جو مشہور ہوئے. بالکل. اور جو چھوٹے فرزند
جو ششمہ ہے حضرت علی الاصغر جی. اور اس کے علاوہ ایک اور فرزند کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے والد کی حیات میں وفات پا گئے. اچھا. جعفر نام جعفر. کربلا میں نہیں تھے؟ نہیں، کربلا میں نہیں موجود تھے. امام حسین کی حیات میں ہی ان کی وفات ہو گئی وہیں مدینے میں. اچھا جی. تو یہ چار جی فرزندان. جعفر کے بارے میں ایٹ لیسٹ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ایکچولی زیادہ کچھ ہسٹری بھی نہیں ملتی ہے، صرف نام ملتا ہے، لیکن یہ نام کامن ہے مورخین کے درمیان. تو جعفر ابن الحسین یہ نام ملتا ہے ہمیں. تو یہ جو 4 بیٹوں کی آپ نے بات کی، کیونکہ ہمارا اس ایپیسوڈ میں ہم صرف بچوں کے صرف بیٹوں کے بارے میں یا صرف فرزندان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی اولاد کی سے. تو ان کی سب سے بڑی اولاد امام سجاد تھے، لیکن ہم کبھی کبھی میں نے کہا کہیں پہ پڑھا بھی ہے کہ جناب علی اکبر سب سے بڑے تھے. تو اس میں کیا اختلاف ہے اور کون بڑا تھا؟ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے نا ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون بڑا ہے. اگر آپ جو لقب دیا جا رہا ہے حضرت علی الاکبر، جی، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ امام سجاد سے بڑے ہیں. لیکن تاریخ میں اختلاف ہے ان کی تاریخ ولادت کو لے کر. اچھا. یعنی ایک کچھ تاریخوں کے حساب سے اور کچھ ہمارے علماء اور مورخین جنہوں نے جس تاریخ کا حوالہ دیا ہے حضرت علی اکبر کے لیے وہ ہے 33 ہجری. اوکے. اگر 33 ہجری کو ہم صحیح تاریخ ولادت جانتے ہیں تو اس سے کربلا میں ان کی عمر ہوئی 28 سال. جی بالکل، یہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ 28 سال. جی، لیکن کچھ مورخین لکھتے ہیں 42 ہجری. اچھا. اس سے ان کی تاریخ جو تاریخ میلاد ہے وہ ہوئی 18-19 سال کے درمیان کی. اور اسی لحاظ سے اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کا اگر تذکرہ کریں، یعنی علی ابن الحسین جس نام سے وہ فیمس ہے جی اور امام ہے ہمارے، تو ان کی تاریخ جو ولادت ہے وہ ہجری کم از کم فکسڈ ہے. وہ ہے 38 ہجری. جی 38 ہجری. اور لیکن ہاں جو ان کا مہینہ ہے ولادت کا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو وہاں پر 5 شعبان کو ان کی ولادت منائی جاتی ہے جی. اور ہمارے درمیان جو ہے وہ 15 جمادی الاول کو ان کی تاریخ ولادت منائی جاتی ہے. تو اب حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون بڑا ہے. اچھا. لیکن تو چلو اگر ہم کیونکہ ہم انڈیا میں یا ایشین سب کانٹیننٹ میں امام سجاد کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اگر ہم ان کے بارے میں پہلے تذکرہ کریں تو کربلا کے بعد تو ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت گریا کرتے تھے، اور مطلب پورا ٹائم ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ ہر بار امام حسین کو یاد کر کے خوب گریا کرتے تھے. اور اگر 2 چیزیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیفہ سجادیہ لکھی ہے اور رسالۃ الحقوق. لیکن مجھے ان کے بارے میں کربلا سے پہلے جاننا ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو ان کی والدہ کے سلسلے میں. جی بالکل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ جو ہے ایک ملکہ بتائی جاتی ہیں. جی جی. یزدجرد سوم، جو کہ فارس کے بادشاہ تھے. اوکے. تو جب مسلمانوں کے فتوحات جب انہوں نے کانکویسٹ آف پرشیا کیا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب شہر بانو اور ان کی بہن جی یہ دونوں اسیر بنا کر جو ہیں لائی گئی ہیں. اوکے. مدینہ. اچھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ اشراف سے تعلقات رکھتی ہیں، یعنی ایک نوبل خاندان سے، ایک کنگ کی بیٹی ہیں، لہٰذا یہ کسی کی کنیزی میں نہیں دی جا سکتی ہیں. اچھا. یعنی کہ دین اسلام نے ان کے ساتھ رعایت کی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے خلیفہ کے دور میں ہوا ہے. تو دوسرے خلیفہ نے جب یہ سارے اسیروں کو لے کر آئے ہیں اور ان کو پھر بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ باقاعدہ ایک پرنسس ہے، تو اس میں جو ہے وہ اپنے ہی زبان میں جو ہے اپنے سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے شکست اور ذلت جو ہے ہمارے سر آئی ہے. تو اس وقت امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے. اچھا. تو امیر المومنین نے جب یہ سنا، چونکہ ایک امام جو ہے وہ زبانوں کا ماہر ہوتا ہے، بالکل، تو انہوں نے زبان کو پہچان لیا. اور امیر المومنین نے جب یہ سنا تو پھر امیر المومنین کے سامنے جو خلیفہ دوم ہے اس نے ان کے سپرد کر دیا یہ معاملہ
کہ آپ ان کے سلسلے میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. کہا کہ چونکہ یہ اشراف سے تعلقات رکھتی ہیں لہٰذا ان کو اختیار دیا جائے کہ جس سے یہ چاہیں یہ نکاح کر سکتی ہیں. اچھا یہ ان کو یہ حق دیا گیا, ان کو حق دیا گیا جی. اچھا اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا, ان کا یہ جملہ درج ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں اس کو اپنے آپ کو اس کی زوجہ بنانا چاہتی ہوں جس کے اوپر کوئی اور حاکم نہیں ہو. اچھا یعنی ان کا مراد خود امام علی علیہ السلام سے تھا. اچھا ہاں. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس عمر پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یعنی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں اب کسی سے ازدواج نہیں کرنا چاہتا. بالکل. اور پھر اپنے بیٹوں کو پیش کیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہاں ان کے سامنے سے لے جایا گیا کہ جس کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھ دو گی وہی تمہارا شوہر قرار پائے گا. اچھا یہ کہا جاتا ہے انہوں نے امام حسین کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر ان کی جو ہے یہاں سے ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے. اچھا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر امام سجاد کی ولادت ہوتی ہے. تو امام سجاد ایک ہی فرد تھے یا ان کے اور بچے بھی تھے؟ نہیں, تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام واحد ان کی اولاد تھے, اس لیے کہ ان کی حیات زیادہ نہیں رہی اس دنیا میں. اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی کچھ وقت بعد, کچھ مدت بعد ان کی رحلت ہو گئی, ان کی وفات ہو گئی ان کی والدہ کی. اور اس کے بعد امام حسین نے کنیز کو امام سجاد کے لیے معین کیا کہ وہ ان کو دیکھے گی اور ان کی پرورش کرے گی, اور امام سجاد اس کنیز کو پھر اپنی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے. اچھا تو کنیز کے بارے میں کچھ ہے ہسٹری میں, کچھ تاریخ میں ہے ان کی باتیں کہ وہ کون تھی یا ایسی کوئی باتیں ہیں؟ دیکھیے کنیز کے سلسلے میں نام نہیں معلوم ہے. اچھا لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ امام سجاد نے انہیں اپنی ماں کا درجہ دیا. اچھا. اور ہمیشہ جب بھی ماں ان کے سامنے بیٹھتی تھی تو امام سجاد کبھی بھی جو ہے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے تھے کہ کہیں میری ماں کو یہ لقمہ پسند آ جائے, میری ماں کو یہ شے جو ہے پسند آئے. تو امام سجاد نے کبھی بھی جو ہے ان کے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے. یہ بالکل منتو ان کے اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے کہ وہ ایکچولی تو ایک کنیز تھے, پر ان کو نہ تو صرف ایک ماں کا درجہ دیا, ان کو ان کی طرح ہی رکھا. جی. تو اور امام سجاد کے بارے میں اور کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ تو یہاں پر اگین جب میں والدہ کے سلسلے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے والدہ جو ہے چونکہ وہ کچھ مدت کے بعد, کچھ کہتے ہیں کہ 10 دن ولادت کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, کچھ کہتے ہیں کہ چند مہینے. اچھا. لیکن ایک جو بات میں نے دیکھی ہے یہ کہ شہر رے جو کہ تہران میں ہے وہاں پر بھی ایک ان کا مقبرہ موجود ہے, مقبرہ شہر بانو کر کے. اچھا. اور یہ مقبرہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر دفن ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جہاں تک مورخین بھی جو ہے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا انتقال چند روز بعد ہو گیا تھا, چند مدت بعد, لہٰذا ان کو جنت البقیع میں مدینہ میں دفنایا گیا ہے. اچھا. اور یہ جو شہر رے میں ہے یہ ایک مثالی قبر ہے ان کے لیے, چونکہ وہ فارس کی رہنے والی تھی, لہٰذا وہاں کے لوگوں نے جو ہے اس طرح سے ان کی یہ قبر کو تعمیر کی ہے, شبیہ ہے اس قبر کی. اور جی ایک اور بات مجھے آپ کو بتانی تھی کہ ان کا نام شہر بانو نہیں تھا پہلے سے, پہلے ان کا نام شاہ زنان تھا. جی بالکل. شاہ زنان یعنی تمام زنانہ, یعنی تمام عورتوں, تمام خواتین کی شاہ. اچھا. جی. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے سوائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی طرف سے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. بالکل بالکل. لہٰذا یہ جو ہے ان کا نام تبدیل کیا گیا تھا اور شہر بانو رکھا گیا تھا. جی. تو اس وجہ سے آپ نے جب سٹارٹنگ میں کہا کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کیا تو یہ ریزن تھا. جی یہی ریزن تھا. بالکل. اچھا. کہ سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی بالکل بھی خاتون جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام خود جو ہے ہم جیسے جانتے ہیں ان کے کچھ القاب ہیں, لیکن ان کے القاب میں سے جو 2 القاب ایسے ہیں جو شاید کم لوگوں نے سنے ہوئے. زین العابدین تو ہے, سید الساجدین ہے, سید العابدین ہے, عابد ہے,
اور ذکی ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہی ہے، لیکن ابن الخیرتین ان کا لقب انہیں ملا. ابن الخیرتین، خیرتین، خیرتین یعنی کہ خیرہ یعنی بیسٹ کو کہا جاتا ہے، خیرتین یعنی دو بیسٹ. تو یہ ایکچولی ان کے نسب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام عربوں میں سب سے بہترین خاندان سے ہیں، یعنی رسول اللہ کی اولاد ہیں. اور والدہ کی طرف سے جو ہے عجمیوں میں، چونکہ فارس کو عجمیوں یعنی پرشینز کو جو ہے عجمیوں میں سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے، لہٰذا چونکہ وہاں کی بیٹی ہیں، وہاں کی ملکہ ہیں، لہٰذا ان کے بیٹے ہونے کے سبب جو ہے ان کو کہا گیا کہ سن آف دا ٹو بیسٹ ونس، یعنی عربوں اور عجم کا بہترین جو ہے وہ جوڑ بنا ہے، اور اس سے امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ تو ان کی زندگی کے بارے میں بات ہو گئی، تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ بتائیے، اور ایسی کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا اس ٹائم پر جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ شہادت تو ان کی تاریخ بھی جو ہے وہ تو فکسڈ ہے، ہم جانتے ہیں 25 محرم 95 ہجری 95 ہجری میں ولید ابن عبد الملک ملعون نے جو ہے امام کو پوائزن کیا ہے، زہر دیا ہے. اور امام کی زندگی میں جیسا ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب سے امام مدینہ آئے تو انہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے سارے واقعات جو ہے وہ رونما کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے قریب ہونا ہے. یعنی کہ انسان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، انسان کسی ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ سے، خدا سے جو ہے دوری اختیار کرنے لگتا ہے. لیکن امام سجاد نے بہترین طریقے سے بتایا کیسے اللہ سے، خدا سے لو لگائے رکھنا ہے. اور ہر حال یعنی جتنی آپ صحیفہ سجادیہ میں ان کی دعائیں دیکھیں گی، 52 دعائیں ہیں امام کی، ہر فیلڈ سے، ہر اسپیکٹ سے جو ہے وہ متعلق امام نے دعا ہم کو دی ہے، چاہے اولاد کے لیے ہو، چاہے کوئی اور چیز، کوئی اور حاجت ہے ہمارے لیے. تو یہ تمام مشکلات کی الگ دعا ہے، مشکلات کی، ہاں ہم غم میں کیسے ہمیں رہنا ہے، تو صبر کیسے شکریہ ادا کرنا ہے، ویل بینگ کے لیے بھی الگ دعا ہے، ہر چیز کے لیے، پیرنٹس کے لیے دعا ہے، سب چیز کے لیے الگ الگ دعا. اور اس کے علاوہ ہمیں وہ 15 مناجات ملتی ہیں، دا 15 whispered prayers جو کہی جاتی ہیں، اس میں بھی شاکرین کی الگ ہے، تائبین کی الگ ہے، تو سب توابین کی الگ ہے. تو اس طریقے سے امام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. اور سب جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے غلاموں اور کنیزوں کو خریدا کرتے تھے. اچھا. اور خریدنے کے بعد جو انہیں تعلیم یافتہ کیا کرتے تھے. اور کربلا کا واقعہ انہیں بتایا کرتے تھے، اور پھر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. اور مشہور ہے کہ عید کے روز یعنی ماہ رمضان کے بعد جو عید فطر آتی ہے، اس روز جو ہے امام ان کو آزاد کر دیتے تھے. اور خود جو ہے درمیان میں ان سے حلقہ بنوایا کرتے تھے، خود درمیان میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو خطائیں ہوتی تھیں، اچھا، کبھی انہوں نے ان کو اس کے اوپر ٹوکا نہیں، وہ ایک کتاب میں درج کرتے تھے. اور جب وہ پورا ماہ رمضان گزر جاتا تھا تو اس کے بعد وہ کتاب منگواتے تھے، اسے کھولتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم سے یہ فلاں خطا صادر ہو گئی تھی، اور وہ غلام یا کنیز اقرار کرتے. اور جب سب کے سب ہو جاتا یہ سارا سلسلہ، اس کے بعد امام فرماتے تھے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مجھ علی ابن الحسین کے لیے دعا کرو کہ جیسے آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کیا ہے، تم مجھے، اللہ بھی میری خطاؤں کو درگزر. ایک معصوم، جی، مطلب واقعی میں یہ ہمارے لیے بھی ایک فکر کرنے کا مقام ہے کہ جو امام معصوم ہے وہ بھی دوسروں سے کہہ رہے کہ ان کی معافی کی طلب کرے خدا کے بارگاہ میں. تو ہمیں کس حد تک خود بھی معافی مانگنا چاہیے اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کی وہ توفیق ہمارے میں ہونی چاہیے انشاءاللہ. الہی آمین. بالکل. تو یہ امام سجاد علیہ السلام کا بہت ہی ایک طریقہ تھا جہاں پر وہ آزاد کر کے پھر اسے کہتے تھے جب تم اپنے اپنے وطن جانا، اچھا، تو پھر میرے والد کا یہ واقعہ وہاں بیان کرنا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنا. اس طرح سے امام نے جو ہے کس خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنی جو رسپانسبلٹی، اپنا جو فرض ہے اسے ادا کیا. تو یہ تو ان کے اخلاق کی آپ نے گواہی دی with this particular episode, with this particular incident. تو ان کو ایک کرامات بھی تھے جو انہوں نے دکھائے ہو اپنی زندگی میں؟ جی، چند کرامات ہیں اور آپ نے شاید سنا بھی ہوں گے. حبابہ والبیہ یہ جو ہے رسول کے زمانے کی خاتون ہیں. اچھا. اور یہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ چاہنے والی تھیں،
تو امام علی علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی اپنی نقش کے ساتھ دی تھی، یعنی سیل اس کے اوپر کر کے دیا تھا. جی جی. اور پھر انہیں کہا تھا کہ جو بھی میرا اصل وصی ہوگا، بالکل، وہ جب اس کے اوپر نقش کرے گا تو وہ نقش اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور کسی اور کا نہیں ظاہر ہوگا اس کے اوپر. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہ نقش جو ہے وہ حاصل کیا. پھر امام حسین علیہ السلام سے، حتیٰ کہ جب امام سجاد کا زمانہ آیا تو یہ سن بزرگی تک پہنچ چکی تھیں. اچھا. تو ایک روز جب یہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس وقت امام سجاد مشغول تھے عبادت میں، عبادت کرنے کے بعد جو ہے بابا والدیہ نے امام سجاد کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے اجداد سے جو ہے یہ حاصل کرتی آئی ہوں، لیکن اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں. تو امام نے پلٹ کر کہا بوڑھی؟ کس بوڑھی کی بات کر رہی ہے؟ اور ان کی جوانی ویسے ہی لوٹ آئی. تو یہ امام سجاد علیہ السلام نے ان کی جوانی ان کو لوٹائی اور پھر یہ 8ویں امام تک کی ان کی جو ہے حیات رہی. اچھا. تو یہ ایک کرامت تھی امام سجاد علیہ السلام کی. اس کے علاوہ جو ہے صحرا میں امام سجاد نے غزل سے جو ہے گفتگو کی ہے. اچھا. جو غزل کہتے ہیں ہم لوگ انگلش میں غزال اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو اس سے باقاعدہ جو ہے گفتگو کی ہے اور یہ واقعہ درج ہے. اچھا. اور امام سجاد علیہ السلام جو ہے حجر اسود سے جو جا کر جو ہے حجر اسود نے امام سجاد کے حق میں گواہی دی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ علم ہوگا کہ امام سجاد علیہ السلام کے وقت میں ایک گروپ، ایک تحریک چلی تھی کیسنیہ موومنٹ. اور یہ کیسن جو تھا وہ ایک غلام تھا محمد ابن حنفیہ کا. اور جب امام سجاد مدینہ واپس آئے ہیں، چونکہ انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی، اپنے بابا کے قتل کا انتقام لینے کی جو ہے کوئی کوشش ایسے نہیں کی ظاہری، ظاہری، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں تھا. اللہ نے ایک امام کو جو ہے یہ فرض دیا ہوا ہے اور ان کو یہ رسپانسبلٹی سونپی ہوئی ہے، لہٰذا امام نے نہیں کیا. تو اس وقت میں جو ہے کچھ یہ جو کیسن تھا اس نے محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا. اس میں حضرت محمد ابن حنفیہ کا کوئی رول نہیں ہے. تو ایک وقت جو ہے حضرت محمد حنفیہ امام سجاد کو خانہ کعبہ کے قریب لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اگر یہ حجر اسود آپ کے حق میں گواہی دے دے کہ آپ ہی واقعی اس وقت جو ہے وصی ہیں امام حسین کے اور رائٹفل خلیفہ ہیں، تو پھر ہر ایک کے لیے یہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا. تو اس وقت حجر اسود نے امام سجاد کے حق میں گواہی دی ہے اور ہر ایک نے یہ سنا ہے. تو ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ اس طرح سے جو ہے واضح اس کو جو ہے نطق عطا ہو جائے تو یہ امام سجاد کی کرامتوں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ کئی ساری جو ہے واقعات ہیں، مجلسوں میں بھی اکثر یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے اس شخص کے کٹورے کو خزانے سے بھر دیا وضو کا پانی جب اس نے کیا، اور کئی واقعات ہیں اس طرح کے. تو دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، ہمیں آگے بھی ہم آگے بڑھیں گے. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی قبر تو جنت البقیع میں ہے، تو اگر ہم ابھی جناب علی اکبر کی طرف پہنچے تو ان کے بارے میں کیا بتائیں گے، اسپیشلی کربلا سے پہلے کی ان کی زندگی کیسی تھی؟ دیکھیے کربلا سے حضرت علی اکبر جو ہیں، ہم امام حسین کے اپنے جملے ہیں کربلا میں. اچھا. کہ جب ودا کر رہے تھے حضرت علی اکبر کو تو آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے دعا کی تھی اور پروردگار سے کہا تھا کہ میں جو ہے اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ اخلاق میں اور خلق میں، صورت میں، سیرت میں، چال میں، ڈھال میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ سے مشابہ تھا. یعنی یہ بات مشہور تھی مدینہ والوں میں کہ ہو بہو رسول اللہ کی جیسی صورت تھی، بولنے کا طریقہ ہو بہو رسول اللہ. اور جن لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت ان کی حیات میں حاصل ہوئی تھی وہ خاص طور پر حضرت علی اکبر کی زیارت کرنے آتے تھے کہ انہیں رسول اللہ یاد آ جائے اسے. تو وہ بہت ہی جمال جو ہے ان کے چہرے سے، نور ان کے چہرے سے چھلکتا تھا اور بہت ہی وجیح چہرے والے، منطق میں بالکل رسول اللہ کی جیسے. 11 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی ہے. اگین یہاں پر فرق ہوتا ہے، یعنی جو ہم ایشین سب کانٹیننٹ میں دیکھتے ہیں اور جو ہم عرب دنیا اور باقی دنیا میں دیکھتے ہیں وہاں پہ فرق بتایا جاتا ہے ولادت کا.
یہاں پر 5 شعبان کو حضرت علی اکبر کی ولادت منائی جاتی ہے. سیم امام سجاد کے جیسے جی 5 شعبان کا جی ان کی ایکچولی جو ہے باقی تمام دنیا میں جو ہے 5 شعبان کو منائی جاتی ہے, یہاں پہ حضرت علی اکبر کی منائی جاتی ہے. اور ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ 11 شعبان بتائی جاتی ہے. اگین میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ہجری میں فرق ہے, جس کے وجہ سے یا تو وہ 18-19 سال کے تھے کربلا میں, یا پھر وہ کون سی زیادہ پاپولر ہے یا کون سی زیادہ اوتھینٹک. دیکھیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی زیادہ اوتھینٹک ہے, بیکاز آلموسٹ ایکولی ڈیوائڈیڈ ہے مورخین کے درمیان کہ ان کی عمر اتنی تھی. اور جو حضرت علی اکبر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب کربلا جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ امام حسین جو اپنے خواب کے عالم سے بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا. اس وقت حضرت علی اکبر نے پلٹ کر سوال کیا ہے, بابا اس وقت جو ہے اس جملے کا ادا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل. تو امام نے فرمایا کہ جب میری آنکھ لگ گئی تھی تو اس میں نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ یہ کارواں جو ہے اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. تو حضرت علی اکبر کا وہاں پر جو ہے ایک بہت ہی مشہور جواب ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, السنا بالحق. تو امام نے فرمایا کہ اگر ہم نہیں حق پر ہوں گے تو اور کون ہوگا. بالکل. تو حضرت علی اکبر نے جواب دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. بالکل. تو یہ حضرت علی اکبر کے سلسلے میں. اور چونکہ حضرت علی اکبر جو ہے وہ فرزند ہیں جو بہت زیادہ چہیتے تھے, اور حضرت عباس نے ان کو ٹرین کیا تھا وارفیئر میں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ شجاع رہے ہوں گے. بالکل. کیونکہ حضرت عباس کی شجاعت تو معروف و مشہور ہے. تو حضرت علی اکبر جو ہے جب ان کو امام حسین نے بھیجا ہے, جب آخرکار اذن دیا ہے, تو جب وہ گئے ہیں تو اس آتش کے عالم میں انہوں نے 120 لشکر یزید کو جو ہے واصل جہنم کیا ہے. چلے یہ تو جناب علی اکبر کی بات ہو چکی ہے, اور آف کورس ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین کے ہی حرم میں دفن کیے ہوئے ہیں. اور جناب علی اصغر تو بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے, لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی ہے کرامات یا ایسی کوئی اسپیشل بات ہے ان کے بارے میں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ حضرت علی اصغر ان کی ایکچوئل ولادت کب ہوئی ہے وہ درج نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ 6 مہینے کے بتائے جاتے ہیں کربلا میں, لہٰذا رجب کی کوئی تاریخ میں شاید ان کی ولادت ہوئی ہے. تو ہمارے درمیان اگین فرق آتا ہے کہ باہر جو ہے عرب دنیا میں 9 رجب کو منائی جاتی ہے. اچھا. اور یہاں پر 24 رجب کو. ٹھیک. تو اور 9 رجب بھی جو ہے وہ 6 مہینے کے ہی, ہاں 6 مہینے کے تھے. جی اس میں اتفاق ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ان کے سلسلے میں, کیونکہ اتنے چھوٹے تھے لہٰذا کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ملتی ہے, لیکن ہاں جیسے کہ ہمیں کربلا میں بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین نے آخری مرتبہ جو ہے ندائے استغاثہ بلند کی ہے, تو اس ندائے استغاثہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اصغر اپنے جھولے میں مچلنے لگے. اور اس کے بعد یہ ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب خود امام حسین کے پاس آئیں اور ان سے فرمایا ہے کہ حضرت علی اصغر جو ہے 3 روز سے 1 قطرہ پانی نہیں ملا ہے اس بچے کو. اور ان کی والدہ کا جو دودھ ہے, جی شیر ہے, وہ سوکھ چکا ہے, ڈرائی ہو چکا ہے. تو امام حسین جو ہے پھر وہ بچے کو لے کر گئے ہیں. اور دوسرے اس میں یہ بتایا گیا کہ امام حسین خود آئے ہیں خیمے میں, اور انہوں نے خود طلب کیا ہے کہ لاؤ میں اس بچے کے ذریعے سے حجت کو تمام کروں. اور پھر اس کے بعد تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا, اور جو 3 پھال کا تیر پھینکا گیا ہے اتنے ننھے سے گلے کے اندر. اور رباب جو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں. رباب کی جو عقد ہوا ہے امام حسین علیہ السلام سے وہ 19 ہجری میں بتایا جاتا ہے کہ 19 ہجری میں ان کی شادی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو جو اسحاق ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ اسحاق کی اولاد ہے. اچھا. لیکن یہاں پر اسحاق کی جو امام حسین سے جو اولاد ہے اس کا تذکرہ بیٹیوں میں ہے.
ٹھیک، تو ان کی بیٹی ہے جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے چاروں بیٹوں کے بارے میں بات کر لی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری باتیں بتائی، اسپیشلی امام سجاد کے بارے میں اور جناب علی اکبر کے بارے میں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر مجھے بلانے کا اور مجھ سے یہ سوالات کرنے کا. بالکل. تو الحمدللہ آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے بارے میں، خاص طور پہ ان کے فرزندان کے بارے میں سنا. اور یاد رکھیے یہ ہمارا مقصد صرف جو تاریخ میں نقش کی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کی ہے. ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقیدے پہ تنقید کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں بات کریں گے. I'm very excited کیونکہ جیسے سسٹر نے کہا کہ ان کی 6 اولادیں تھیں یا 10، تو 2 تو ہم جانتے ہیں، لیکن 10 اگر اولادیں تھیں تو مطلب ان کی 6 بیٹیاں تھیں. تو اس کے بارے میں تو مجھے بالکل نہیں پتہ کہ ان کی کون سی 6 بیٹیاں تھیں. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ میں ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. تو انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے مجھے، لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.